کافی دن محنت بھی کی ہے، کافی کوشش بھی کی اللہ ہے، قبول مشق بھی کرے۔ کرتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ میری قبول کرے۔ کوشش تھی کہ میں ساحل ندیم صاحب، یہ پھر جب ہم طرز حکمرانی پہ کروں۔ بات کرتے ہیں، پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو اسلامی طرز حکومت ہے اور جو ڈر کس کا دیا گیا۔ شریعت کا لفظ جو ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف لبرل چڑھتے ہیں؟ عام مذہبی لڑکی بھی شریعت کے لفظ سے تھر تھر کانپتی ہے کہ شریعت نہ آ جائے کہیں پہ، ایسا ڈرایا گیا ہمیں شریعت سے۔ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہم مسلمان پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں شریعت نہ لے کے آنا، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کو ڈر ہے کہ کوئی کوڑے پڑیں گے، روز ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے ہر ایک کے۔ تو یہ تو چند لوگوں کا ڈر ہے نا؟ نہیں، عوام کو ڈرایا ہی ایسے گیا ہے، اس کو پراپرلی پراپاگیٹ کیا گیا ہے، اس کو ایک مطلب اس کو برانڈ کیا گیا ہے، اس کو نیگیٹو برانڈنگ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ پیچھے پورے ہرکارے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ عام مسلمان شریعت کے نام سے ایسے کانپتا ہو۔ سیکنڈلی مولوی کی پرفارمنس زیرو۔ یہ جنہوں نے کانپنا ہے وہ کانپتے ہیں اور انہوں نے کام کیا۔ نہیں، عام عوام کانپتی ہے اصل میں۔ کیا میری تو نہیں کوڑے پڑنے کا شریعت آ گئی تو میرے تو ایسے کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے؟ میرا تو نہیں ہاتھ کٹنا، میرا کوئی ارادہ نہیں چوری کا، مگر پوری قوم کہتے وہ نہیں، وہ شریعت آ گئی تو ہر کوئی کوڑے پڑیں گے۔ نہ لڑکیوں کو تنگ کرانا، نہیں کوڑے پڑیں گے۔ لڑکیوں کو تو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنی شریعت کی، جتنا پاکستانی جانور دندناتا پھر رہے، اس کو تو ہر وقت پڑھنی چاہیے۔ سب سے زیادہ سیکیور لڑکا ہو نہ ہو، لڑکی تو سیکیور ہو جائے گی شریعت میں۔ آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے شریعت کی ڈیمانڈ کریں۔ ایسی ایسی سزائیں ہیں نا عورت کو خطرے میں ڈالنے والے مرد کے خلاف۔ ریپ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلامی نظام میں دیکھیں نا، سعودی عرب میں کوئی عورت کو دیکھ کے دکھائے، کوئی تنگ کر کے دکھائے، یا یہ یو اے ای میں سیفسٹ سٹی ان دا پلانٹ کون سی ہے؟ ابو دھابی۔ آپ میں کیسے بتاؤں؟ آپ کے ہی فائدے کی باتیں اسلام آپ کو جان کے ڈرایا گیا ہے۔ جتنا آپ نے آزاد ہونا ہے نا، مینٹلی اور ایموشنلی آزاد ہو جانا ہے، خاتون آپ کی بات بتا رہا ہوں۔ اور سب سے زیادہ ڈرتی ہی کون ہے شریعت سے؟ وہ شریعت نہ آ جائے عورت۔ مرد تو ڈرے گا ہی ڈرے گا، چور ہے، اچکا ہے، راشی ہے، ہر بات پہ رشوت سے پورا کا پورا نظام۔ پارلیمنٹ ہاؤس والوں کو اگر ایک چیز کامنالٹی ہے وہ رشوت ہے۔ یہ نظام سیٹ ہی ایسے کیا گیا ہوا ہے، رشوت کے اوپر سیٹ ہوا ہے نظام۔ سفارش اور رشوت دو ایسے جرثومے ہیں جو پاکستان کی نس کے ایک ایک سیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسلام کا نظام اس لیے نہیں آتا، ان کا پورا ریکٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے۔ کیا چاہیے؟ باٹم اپ اپروچ چاہیے۔ یہ خسیس قسم کا فلسفہ لے کے آئے ہوتے ہیں دونوں لبرل پروفیسر بھی اور مولوی صاحب بھی، اور ایک عمر بن خطاب کا ڈنڈا چاہیے۔ باٹم اپ میں ٹاپ ڈاؤن ٹاپل چاہیے۔ اس کے لیے سیاست کہہ رہا ہوں میں۔ ایسی کڑی سزا ہونی چاہیے ان گناہوں کی کہ جو پاکستان میں ہیں صلاحیت کر گئے سسٹم میں، رادر کے اسلام میں اگر اتنی سختی نہیں بھی ہے تو پاکستان میں ٹوائس دا فورس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ پاکستان کی وہ عدالتیں جو 3 مہینے سمر ویکیشن پہ جاتی ہیں، یہ وہ انصاف ہے جو چھٹی پہ چلا جاتا ہے۔ انصاف چھٹے جی، انصاف کو یہ کس بندے نے سوچا ہوگا؟ ذرا سوچے، کسی نے تو سوچا ہوگا کہ یار عدالتیں سمر ویکیشن پہ لے جاؤ، مگر اب وہ پیدائی سسٹم میں ہوگا، وہ کہے گا جی تو یہ کیا نظام ہوا، ہمارے سمر ویکیشن جو ہے وہ تو ہمارا حق ہوتا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوں گے اس وقت نہنجار سارا ایک وہ نظام بنا ہوا نا، پیراڈائم بولتے ہیں، نظام نہیں، ہاں نظام بنا ہوا ہے، پیراڈائم۔ تو اس کو توڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ بیسک اس کے لیے تو اسلام میں نہیں، کامن سینس چاہیے تھی۔ ان کے اپنے بھی بچے کسی دن آئیں گے نا، چھوٹی بیٹی یا بیٹا عدالت کے نرغے میں، تب ان کو پتہ چلے گا اتنا 2 نمبر نظام تھا۔ جج تو چھٹی پہ ہے، جو مرضی ہو جائے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایمپتھی زیرو ہے نا ان کے اندر۔ اب پولیس میں آپ یہ ہمارا سارے کے سارے جتنے بھی محکمے ہیں، اگر ہم پھر ہم محکموں کی طرف چلیں، محکمے ہی ہوتے ہیں۔ نظام کیا ہوتا ہے؟ پولیس، عدلیہ، سول اور بیوروکریسی، اور یہ جو آپ کے آرمی والے۔ ایک کالر لے لیتے ہیں۔ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں حیدر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی حیدر صاحب۔ اچھا، میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ دیکھیں جو ہماری عمر ابھی تک ہو چکی ہے اور 20 سال میں گزار چکا ہوں ادھر، 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، تو اس سب میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی کامیاب ہونے کے لیے کہ ہم ملک چھوڑ کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں۔ لیکن کچھ ایسی چیز بتائیں یا کوئی ایسی چیز پہ روشنی ڈالیں کہ یہاں پہ ہی جو ہے ہم کسی طرح کامیاب ہو جائیں، کوئی راستہ ایسا بتائیں، کوئی پوزیٹیوٹی، کوئی موٹیویشن، کیونکہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے پچھلے 20 سال سے۔ اچھا جی، یہ پاکستان 20 سال سے نہیں، پچھلے 4-5 سال سے ہے۔
6-7 سال، اس سے پہلے تو آپ کو امید تو بچے تھے آپ اس وقت، آپ کو کیا پتا پاکستان میں کیا تھا کیا نہیں. نہیں آپ کو یہ غلط پٹی پڑھا امید جائے. مانگ رہے نوجوان بیسیکلی. ہاں آپ پاکستان بات ڈی موٹیویٹڈ ہے یہاں کے حالات دیکھ کر اور کہہ رہے ہیں یہاں سے تو سارے باہر ہی جا رہے ہیں. میں شروع کروں؟ پلیز گو اہیڈ. پاکستانی لڑکے اور پاکستانی لڑکی کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے نہیں موٹیویٹ کیا جا رہا، اس نظام سے باہر جانے کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا. اور سمجھیں یہ نظام ٹھیک کرنے کے لیے ایک عقل مند شعور والے لڑکے اور لڑکیاں پاکستان میں ہونے ضروری ہیں. وشیس سرکل دیکھا آپ نے، اگر کام کا بندہ باہر چلے گا تو ناکام بندے نے تو نظام لے کے آنا نہیں، ناکام بندے پھر نواز شریف زرداری تھی کہیں گے. ان کو تو چاہیے. تو یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، ان کو ایک دفعہ کسی نیوز کاسٹر نے کہا کہ پاکستانی چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان میں نہیں جانا، تو کہتا چھوڑ کے جائیں نا، کس نے روکا ہے؟ یہ پرائم منسٹر ہے، اس کو یہی نہیں پتا پرائم منسٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنے یہ ذہنی توازن درست نہیں ہے ان لوگوں کے. یہ تو فکر معاش کے لیے رزق کی تلاش میں تو جا سکتے ہیں. وہ رزق کی تلاش کے لیے تھوڑی، وہ اس کے احتجاج میں جا رہے تھے کہ تجھ جیسا بندہ اگر آ گیا ہے تو ہم جا رہے ہیں. نہیں ابھی والا یہ جو نوجوان نہیں یہ میں رزق کی تلاش کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. انہوں نے یہ سوال رزق کی تلاش کے لیے نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اگر ایسے ہیں تو ہم باہر چلے جائیں. تو بھائی بیٹا بات سنیں غور سے. پاکستان، آپ کو آسان کر کے بتاؤں میرے عزیز ہم وطنوں، ٹی وی کے اوپر میری بات چل رہی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے عزیز ہم وطنوں، کیا آپ کو جنت الفردوس میں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ تب کہیں جا کے آپ کو کوئی موٹیویشن ہوتی کہ آپ کچھ کریں. تو جنت الفردوس تو امپروو نہیں ہونی، آپ نے ادھر کیا امپروو کر لینا تھا؟ آپ کو اگر جنت الفردوس اصل میں چاہیے تو آپ کو کسی ایسے لینڈسکیپ میں ڈالنا ضروری ہو گیا تھا جس میں کوئی مسائل ہوں جن کو آپ سالو کریں. اگر آپ کو آسانیاں چاہیے تھیں تو پھر تو آپ ایک بیماری ہیں. اگر آپ کو مشکلیں چاہیے تھیں جن کو آپ نے لوگوں کے لیے آسانی کی، پھر آپ مسلمان ہیں. آپ کو مشکلوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ باہر جائیں گے نا تو باہر اور زیادہ مسئلے پڑ جائیں گے. کیونکہ ٹریننگ انہوں نے بھی یہی دینی ہے. انہوں نے میکڈونلڈ کے گرلز کے اوپر برگر فلپ کروانے ہیں آپ سے، اور پھر آپ کو 5 6 7 8 سال کہیں جا کے آپ کی ڈگریاں پوری ہونی ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں لیگل ان لیگل لیول پہ ہونی ہے. اس کے بعد کہیں جا کے آپ نے کہیں پہ سوچنا ہے کہ اچھا میں ٹیکسی سے نکل کے اپنی گاڑی خرید لوں، میں مورگیج والے گھر سے لے کے اپنا گھر خرید لوں، میں واقعی اب میں شادی قابل ہوں. یہ سارے کے سارے سرکلز اینڈ سائیکلز وہاں کے لیے قابل قبول ہے، یہاں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ کو وہ زیادہ نچلے لیول کی مشکلیں آپ لینے کے لیے تیار ہیں، ادھر بڑے لیول کی مشکلیں مل رہی ہیں آپ کو جہاں پہ واقعی نظام آپ کے ہاتھ میں آئے گا. وہاں پہ آپ ہمیشہ براؤن مین رہیں گے، سیکنڈ گریڈ ہی رہیں گے. آپ کو کبھی بھی نہیں کسی، اگر آپ نے ایکسیپٹ کروا بھی لیا کسی کو تو آپ اکائی کے طور پہ ایکسیپٹ ہوں گے، ناٹ ایز اے نیشن. یہاں پہ آپ پاکستانی لوکل، اپنی زبان، اپنی چمڑی، اپنے تمام تر نفسیات کو سمجھنے والے، آپ اپنی اصلی پاور میں ادھر ہیں. ادھر مشکلوں سے ڈر کے بھاگے ہیں، ادھر بھی آسانیاں نہیں مل رہی ہیں آپ کو، ادھر دگنی مشکلات ملنی ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی وگر ہے آپ کے اندر، اتنی زیسٹ اور زیل ہے آپ کے اندر، اور اتنی گرٹ ہے، تو ادھر اپلائی کر کے دیکھیں نا. جو یہاں سے جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے وہ بھی ان یور 20s، وہ پاکستان کے لیے ویسے بیماری بننے والا تھا. میں آپ کو پھر بتا دوں، یور مائنڈ سیٹ از آن دا رانگ سائڈ آف تھنگس. وہاں جا کے بھی مسئلے آنے آپ کو. ادھر اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں باہر سے ہی آیا ہوں، میں نے ساری عمر رہا ہوں یہاں پہ. آ کے میرا بہت بڑا کریئر تھا، میں نے اپنے آپ کو مولوی ٹیگ لگا کے اپنا کریئر ٹینک کیا. ٹینک کا مطلب ہوتا ہے جیپرڈائز کیا تھا. مولوی کو ٹچ نہیں کرتا کارپوریٹ میں، مگر جب اصلی کام کرنے ہوتے ہیں تو بیٹا قربانیاں دینی پڑتی ہیں. غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ الگ دروازے کھولنے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، وہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. I couldn't even imagine the numbers which I have right now. یہ آپ کو یقین ہی نہیں آنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں. آپ کے جو گمان کا سائیکل سیٹ ہوا ہے اس میں وہ چیزیں میں بتا ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ اس سفیر کے اندر وہ الفاظ فٹ نہیں ہوتے، وہ گرامر ہی نہیں آتی. وہ دروازے کھلنے ہیں آپ کے. مگر بڑے مسئلے سر پہ لینا سیکھ بیٹا. لڑکی ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ڈرا دی گئی. اب پاکستانی مسلمان مرد اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے بیسٹ نیٹ پریکٹس ہے پاکستان. اتنے مسائل ہمارے پاس ہیں، ان کو اسٹرکچر طریقے سے سالو کرنے کے لیے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی جت جاؤ گے تو دنیا آپ کا نام لگے گی اس کیس اسٹڈی میں. یہ ہمارا جہانگیر خان یا یہ جہانشیر خان ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میں اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا تھا، ادھر انالوجی دی ہے. یہ نہ آپ کہ آپ سیاست کو پکڑیں
اور اس جیسے گٹر کو صاف کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں آپ کو کسی وجہ سے پاکستانی بنا کے بھیجا ہے. اور مجھے بہت آسائشیں ہیں میری بھی, آپ کو نہیں پتہ کہاں کہاں پہ کون کون سے ملک میں. یہاں پہ رہنا ضروری ہے, یہاں پہ کام کرنا, یہاں کے لیے کام. آپ نے باہر جانا بھی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پہنچ جائیں اور وہاں سے پالیٹکس ادھر کریں بیٹھ کے. میں اس لیے اوورسیز کی بات کر رہا ہوں, اوورسیز سے بات کرتا ہوں کہ پاکستان مت آئیں اس وقت, پاکستان بنائیں اس وقت. وہاں پہ بیٹھ کے ہم بنوا سکتے ہیں. جو پاکستان میں ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں ابھی مت جاؤ, یہاں پہ پہلے سیکھو, مسئلوں کو ایمبریس کرنا سیکھو بیٹا.